بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل کے دوران سیدہ فاطمہ بنت ابی بکر کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ محترم ساتھیو، جنگ جمل اور جنگ صفین دو ایسے دردناک سانحے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی ہمارے آج کے علماء توہین مذہب اور مسلک سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تاثر غلط ہے۔ عام امت مسلمہ کو اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے تاکہ تاریخ میں ہونے والے مسلمانوں کے آپسی فتنے اور آزمائشیں ہر مسلمان پر آشکار ہوں اور مسلمان متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو تھام کر فرقہ واریت سے خود کو محفوظ رکھیں اور اسلام کا روشن چہرہ تمام دنیا کو دکھائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یقیناً یہ امت میرے بعد تم سے جنگ و جدل کرے گی، اور اے علی اس وقت تم میری ملت پر ہوگے اور تجھے میری سنت پر قتل کر دیا جائے گا۔ اے علی، جس نے تجھ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تجھ سے کینہ اور بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے کینہ اور بغض رکھا۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے جو افراد بھی جنگ و قتال کریں گے وہ ان سے غدر سے کام لے رہے ہیں۔ یہ کلی اور جامع ضابطہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جنگ لڑنے والے اجتہادی خطا پر نہ تھے، بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا۔ نیز اس حدیث سے صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و کینہ اور دشمنی کرنے والا حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے، اور رسول اللہ سے دشمنی کرنے والا اجتہادی خطا پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندوناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے حالات دگرگوں ہو چکے تھے۔ سبائیوں کی طرف سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے گئے جن میں الزام لگایا گیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے سے انکاری ہیں، اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق ہے اور فرض ہے کہ اپنے بچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی تھی کہ اگر امہات المومنین بصرہ آئیں اور وہ انہیں ہر ممکن مدد کے لیے حاضر پائیں گی۔ کچھ عرصہ بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کی منزل بصرہ تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کی روانگی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے بصرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی فوج ان سے مل گئی تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عراق جانے کا قصد کر لیا۔ ادھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل زور دے رہے تھے کہ وہ سیاست میں سرگرم ہو کر حصہ لیں۔ اسی اثناء میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ عراق تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو جانے والوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سبائیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھیں۔ بعض مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مصالحت کی کوششیں شروع کر دیں اور جلد ہی یہ کوششیں بار آور ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے خلاف تھے، اور نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ذاتی عزائم تھے۔ امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں اطراف کے لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئے۔ بظاہر ابن سبا کے کھیل کی بساط الٹ چکی تھی، مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر اس کے کچھ آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دھوکے سے حملہ کر دیا ہے، تاہم جلد ہی ان کی فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کو گمان ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندی سے اور دانش مندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہیں۔ جمل کا مطلب اونٹ ہے اور اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عمداً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئی تھیں۔ ان کے آدمی موقع سے فرار ہو چکے تھے۔ حضرت علی نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ بلبلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے حریف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدد کی پیشکش کی
کی، تاہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ واپس مدینہ تشریف لے چلیں اور ان کے شایان شان واپسی کے انتظامات بھی کر دیے۔ یہ لڑائی کوفہ کے باہر خریبہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ انہی دنوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط مشتہر ہو گیا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت پر بھڑکایا تھا۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ خط ان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے اس جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو کچھ نہیں لکھا۔ امام طبری کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ناجائز کوڑا بھی مارا جائے تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ کیا میں اس ناجائز تلوار کی حمایت کر سکتی ہوں جس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا؟ آپ لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ پاک صاف چینی کی طرح پاکیزہ ہیں اور ان کا کردار دھلے ہوئے کپڑے کی طرح بے داغ ہے تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ مسروق کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام المومنین یہ آپ ہی تھیں جنہوں نے لوگوں کو خط لکھ کر عثمان غنی کے خلاف کھڑا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھاتی ہوں اس ذات مقدسہ کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں لکھا۔ الامش مزید روایت کرتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے۔ جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد و قامت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک ان کے کنٹرول سے آزاد تھے۔ اسی اثناء میں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ خط و کتابت جاری رہی۔ یہ تمام خط و کتابت اہل تشیع کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں محفوظ ہے، جسے اہل سنت بھی وقیع گردانتے ہیں۔ جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جس میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ اس جنگ کے شعلے مزید بھڑکے اور حضرت معاویہ نے قصاص عثمان غنی کا مطالبہ کر دیا اور شام میں مخالفت کی، جس کی سرکوبی کے لیے جنگ صفین لڑی گئی۔ یوں مسلمانوں کی عظیم ریاست چند باغیوں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی اور اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک تعداد باغیوں اور قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس لیے وہ خود بھی بے بس تھے اور ان سے کس طرح جان چھڑوا سکتے تھے۔ ان فوجیوں اور باغیوں کے بارے میں علی کے الفاظ پڑھیے جو نہج البلاغہ میں نقل ہوئے ہیں۔ میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہاری فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ صفحہ 45۔ اور میں تو تم میں سے کسی کو لکڑی کا پیالہ کا بھی امین نہیں بناؤں گا، تو یہ خوف رہے گا کہ وہ کنڈا لے کر بھاگ جائے گا۔ صفحہ 69۔ اپنے صحاب کی سرزنش کرتے ہوئے قوم کب تک میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں؟ خدا کی قسم ذلیل وہی ہوگا جس کے تم جیسے مددگار ہوں گے، خدا تمہارے چہروں کو ذلیل کرے۔ صفحہ 119۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان مجھ سے درہم و دینار کا سودا کر لے کہ تم میں سے 10 لے کر ایک دے دے۔ صفحہ 199۔ اس طرح کے اقوال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب نہج البلاغہ میں بکھرے پڑے ہیں، ان کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے باغیوں سے تنگ اور نالاں تھے اور ان کا مکروہ فریب اور ان کی بغاوت کو خوب جانتے تھے، لیکن بے بس تھے۔ مورخین نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل سے قبل یا فوراً بعد کچھ مخلص مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج میں آزادی سے دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کون ہیں، تو کم و بیش 12,000 آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ میں ہوں۔ یہاں اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے اپنی نیک دلی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آزادی حاصل نہیں تھی جو ایک حکمران کو حاصل ہونی چاہیے تھی۔ جنگ جمل دو حصوں میں لڑی گئی تھی۔ پہلی جنگ کو جنگ جمل اصغر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی و حاکم جناب عثمان بن حنیف کو طلحہ و زبیر نے بصرہ سے ظلم و ستم کے ساتھ بے دخل کر دیا اور حضرت حکیم بن جبلہ سمیت 70 عابد زاہد نجیب افراد جو کہ بیت المال کی نگرانی کے لیے حضرت علی کی جانب سے مامور تھے، ان کو قتل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا گیا اور اس طرح جنگ جمل اصغر کے نتیجہ میں حضرت عائشہ کا لشکر بصرہ پر قابض ہو گیا۔ حضرت علی کو جب اطلاع ملی کہ بصرہ پر قبضہ ہو گیا ہے اور بے گناہ مسلمان صحابہ اور تابعین کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے، تو حضرت علی نے ان کی مذمت میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے جانسار ساتھیوں کے ساتھ کرے اور ہمیں ان کا غلام بنا کر اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔